کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 ربیع الاول 1446 12 اکتوبر 2024 بروز سنیچر۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ آپ کے چچا ابو طالب سے گفتگو۔ جب رسول اللہ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمائی، اے اللہ، سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد جو دعا مانگتے وہ قبول ہو جاتی۔ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نفع نہ پہنچانے والی نماز سے پناہ مانگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الصلاۃ لا تنفع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، زبان و شرمگاہ کی حفاظت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ برائی نہ روکنے کا بوال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ خلاصہ مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں نمبر 7 رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والے کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جہنم کیا توڑے، پہاڑ کے مارے جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پہاڑ دوبارہ اپنی حالت پہ لوٹ آئے گا۔ طب نبوی سے علاج، زخم سے علاج۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو آپ اپنی شہادت کی انگلی کو تھوک کے ساتھ مٹی میں دبا کر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفی بہ
سقیمنا بإذن ربی۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی رکھتی ہے تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ نبی کی نصیحت: رسول اللہ نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کو صدقے سے علاج کرو اور بلا و مصیبتوں کی موجوں کو دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استغفار کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔